बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विमेन वर्ड्स विद मिशेल बुखारी। इस वक्त एक तरफ जहाँ सारी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों में लगी है, वहीं लॉकडाउन की वजह से ऐसे और बहुत सारे मसाइल और इश्यूज़ हैं जो सामने आ रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मसला ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफे का हो जाना है। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ़्तों के दौरान जबकि इक़्तिसादी और माशरती दबाव और खौफ मज़ीद बढ़ा है, हमने घरेलू तशद्दुद में खौफनाक इजाफा देखा है और बाज़ ममालिक में मदद के लिए पुकारने वाली जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक में लॉकडाउन के नफाज के साथ ही घरेलू तशद्दुद की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन 30% तक इजाफे का दावा किया गया है। और इस सूरत हाल में जहाँ पर आपको पता है कि लोग बाहर नहीं जा सकते कोविड-19 की वबा से के दौरान, और उसमें घर में रहने की वजह से ज़्यादा इख्तिलाफात में इजाफा हो रहा है, लेकिन इससे पहले के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक हर 5 में से 1 औरत जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती थी। और ये तादाद पाकिस्तान में और भी फ़िक्रमंदी का बायस है, क्योंकि पाकिस्तान में हर तीसरी औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार होती थी। और ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और अनरिपोर्टेड वाक़यात जो हैं उनको निकाल के तकरीबन 35% ख़वातीन पाकिस्तान की ऐसी हैं जो किसी न किसी तशद्दुद का शिकार रहती हैं। तो आप सोचें कि अगर जो रिपोर्ट नहीं होते केसेस वो मिलाएं तो ये कितने ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। बहरहाल घरेलू तशद्दुद के बढ़ने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं इन दिनों में, जिनमें लॉकडाउन की वजह से मुलाजमतों का खो जाना या इसके खदशात का होना, बीमारी का खौफ और फिर माली मुश्किलात शामिल हैं। बहरहाल वजह कुछ भी हो, पूरी दुनिया में इस सूरत हाल पर इस वक्त शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन पर काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो मौजूदा गैर मामूली हालात हैं इसमें घरेलू तशद्दुद रोकने वाली या जो तशद्दुद का शिकार अफराद की मदद करने वाली जो तंजीमें हैं उनका एक सबसे बड़ा मसला और जो सबसे बड़ी मुश्किल जो उनको पेश आ रही है वो ये है कि उनके ज़्यादातर जो कारकुनान हैं, ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं, वो इस वक्त घरों से रहकर उनको काम करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से वो जो मुतासरीन हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या बच्चे हों या मर्द हजरात हों, उन तक पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर वो पहुँच भी जाएँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि फिर जो मुतासरा अफराद हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको मौजूदा हालात में मुंतकिल कहाँ किया जाए। क्योंकि पहले तो ये था कि ख़वातीन के पास, एक ख़ास तौर पे हमारे यहाँ की ख़वातीन के पास तो ये था कि ज़रा सी लड़ाई हुई तो वालिदैन के घर चले गए, मैके पहुँच गए। और वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि कोई ना कोई हमदर्द, आपकी फ़ैमिली मेम्बर, आपके वालिदैन, आपके फ्रेंड्स को आप मदद के लिए बुला सकते हैं या आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन अब ये हालात जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। खैर, मुख्तलिफ ममालिक में ख़वातीन को तशद्दुद से बचने और शिकायत दर्ज करवाने के मुख्तलिफ तरीके अब बताए जा रहे हैं इस सूरत हाल में। जैसे फ्रांस में ख़वातीन मेडिकल स्टोर्स में छुप छुप कर इस जुल्म की कहानियाँ सुना रही हैं, और मेडिकल स्टोर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो इस तरह के वाक़यात को जो है उनके बारे में इंतज़ामिया को रिपोर्ट करें और उनको आगाह करें ताकि विक्टिम को हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह स्पेन में इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर एक कोड वर्ड जारी किया है, मास्क 19, और इस कोड वर्ड को अगर आप टेलीफोन पर बोलेंगे या आप ईमेल के ज़रिए जो हेल्प करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप उन तक ये कोड वर्ड पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वायलेंस का शिकार हैं और आपको हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह बरतानिया में भी ऐसी ही सूरत हाल है, जहां पर जो तशद्दुद पर मदद करने वाली कंपनी है उसने ये इंकिशाफ किया है कि पहले तशद्दुद के वाक़यात पर कंप्लेंट्स जो थी उनमें शुरू में 25% इजाफा हुआ कोविड-19 शुरू होने पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात ये इस कदर बढ़े कि इस वक्त 150% इजाफा हो चुका है कंप्लेंट्स में। और अमेरिका में ये शरह तकरीबन 20%, इससे भी ज़्यादा रही। जापान में भी इस लॉकडाउन की वजह से ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन वहाँ पर एक कंपनी सामने आई है जिसने इसके लिए एक हल पेश किया है, और वो ये है कि बजाय इसके कि आप एक ही घर में रहते हुए आपस में लड़ाई झगड़ा करें या आपके इख्तिलाफात बढ़ें या आपका रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब हो या ख़राब हो, तो मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी उन्होंने
یہ حل ڈھونڈا ہے کہ آپ کسی بھی اپارٹمنٹ یا جو پیئنگ گیسٹ کے طور پہ جو رومز دیے جاتے ہیں گھروں میں، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. اور اس کمپنی کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹس، اپنے رومز اور اپنے گھروں کو نسبتاً کم کرائے پر لوگوں کو دینا شروع بھی کر دیا ہے. یہ تو مختلف ممالک کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے مختلف اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں یا وہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ دلچسپ اور انوکھے اقدامات اس معاملے میں ملیشیا کی گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آئے ہیں، اور یہ سب سے دلچسپ تھی بات جس کی وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جو ملیشین گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹرز میں تصویر کے ذریعے چند ہدایات جاری کی گئی ہیں جن پر لوگوں کی طرف سے حیرت اور کچھ حلقوں میں شدید غصے کا اظہار بھی کیا گیا ہے. ملیشیا کی منسٹری فار وومن افیئرز کی طرف سے جاری کیے گئے ان پوسٹرز میں وائلنس کا شکار خواتین ہی کو وائلنس کی وجہ یا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے حیرت انگیز طور پر، اور ہدایات بھی صرف خواتین ہی کو دی گئی ہیں. اس میں مردوں کو کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی، حالانکہ وائلنس کرنے والے جو ہیں وہ مرد ہیں. اب ذرا ان ہدایات پر غور کریں جس میں خواتین کو وائلنس سے بچنے کے لیے گھر پر میک اپ کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر یعنی تیار رہنے کی ایڈوائس دی گئی ہے. گویا ان کے خیال میں ان کا تیار نہ رہنا، خواتین کا تیار نہ رہنا یا میک اپ نہ کرنا مردوں کو ان پر تشدد پر اکساتا ہے. دوسری ہدایت پہ آئیے، وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے لہجے کو نرم رکھیں اور شوہروں کے ساتھ طنزیہ گفتگو سے اجتناب کریں. باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ڈونٹ نیگ یور ہسبینڈز ڈیورنگ لاک ڈاؤن. اس طرح سے گھریلو تشدد سے خواتین بچ جائیں گی. ملیشین منسٹری کی اس مضحکہ خیز کہہ لیجیے یا اشتعال انگیز کہہ لیجیے ہدایات پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور پورے ملک کی طرف سے ان کو شدید جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان پوسٹرز کو جینڈر ڈسکریمنیشن کی بدترین مثال کہا جا رہا ہے. اور یہاں تک غصہ کیا گیا کہ منسٹری کو سوشل میڈیا سے ان پوسٹرز کو نہ صرف ڈیلیٹ کرنا پڑا بلکہ معذرت بھی کرنی پڑی، اور یہ کہنا پڑا کہ آئندہ کے لیے محتاط رویہ اختیار کیا جائے گا. ملیشیا میں خواتین کی جو سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں شمولیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسی بنیاد پر ملیشیا پہلے ہی ورلڈ اکنامک فورم کے گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں دنیا کے 153 ممالک میں سے 104 نمبر پر ہے. اور اب ان پوسٹر سے وہاں پر جو خواتین کے حوالے سے رویے ہیں ان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن میری اپنی ناقص رائے میں آئی ڈونٹ نو اف یو اگری اور ڈس ایگری ود می، بٹ یہ کہ ضرور مجھے آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں اس حوالے سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مانا کہ اس میں کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے کہ ملیشین گورنمنٹ جو ہے اس نے اگر انسٹرکشنز دینی تھیں یا اس نے یہ پوسٹرز شائع کرنے ہی تھے، ہدایات دینی تھیں، تو پھر مردوں کو بھی دی جاتی، خواتین کو بھی تنبیہ کی جا سکتی تھی کہ وہ اشتعال انگیز گفتگو نہ کریں یا وہ اشتعال نہ دلائیں کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے. لیکن یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے یا کسی بھی طرح کا تشدد کا نشانہ بنائے اور اس کو سزا دی جائے گی، اس کو کنڈیم کیا جائے گا. یہ کہا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک چیز سے تو کم از کم میں اتفاق کروں گی کہ کئی مرتبہ یہ کہا بھی جاتا ہے اور یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ جو تلوار کا گھاؤ ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور کہیں زیادہ گہرا جو ہے وہ کئی مرتبہ زبان کا گھاؤ ہوتا ہے. زبان سے لگائے گئے زخم جو ہے وہ دیر تک ذہن اور دل کے اوپر آپ کے گہرے نقوش چھوڑتے ہیں اور دیر تک جو ہے وہ انسان کے ذہن پہ رہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ مردوں کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، مرد اور عورت فزیکلی کمزور ہوتی ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے یا وہ تشدد کا نشانہ بنائے. لیکن عورت کے پاس بھی بڑے شاید اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. تو زبان ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے کہ جس سے اس کو لگتا ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف بھی پہنچا سکتی ہے، یا وہ اپنے غم کا، اپنے غصے کا اظہار کر سکتی ہے، یا وہ جو اس کا دکھ ہے یا اس کی تکلیف ہے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے زبان کے. تو وہ طنز بھی کرتی ہے، وہ ٹونٹ بھی کرتی ہے، اور وہ پھر وہ جو اس کے اندر زہر ہے وہ اس کو اس طریقے سے نکالتی ہے. یعنی عورت کا رویہ مختلف ہوتا ہے، مرد کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اور اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ ظاہر ہے آپ کی تربیت اور آپ کی ایجوکیشن جو ہے ان چیزوں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ رویوں کے پر اثر انداز ہو. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف عورتوں کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ مردوں میں بھی یہ بہت حد تک دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹونٹ بھی کرتے ہیں
ایسے بہت سے مرد ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں کہ جن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹونٹ کے ذریعے، طنز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے ماضی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر کے اور وہ غصہ اور اشتعال دلاتے ہیں، اور یہ مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو ملیشین گورنمنٹ یہ کر سکتی تھی کہ وہ دونوں کو مخاطب کر لیتی، اور مردوں کو بھی تیار رہنا چاہیے گھروں پہ، صرف عورتوں ہی کا کام نہیں ہے کہ وہ پریزنٹیبل لگیں، ان کو لگنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں کہ مرد بھی صاف ستھرے نہا دھو کے رہا کریں گھر پر، اور جو ہے شیو وغیرہ کر کے رہا کریں۔ تو میرے خیال میں ذرا بیلنس جو ہے وہ اس میں کریٹ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ جو اس کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں، ظاہر ہے مرد کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور عورت کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو جو رویوں میں فرق ہوتا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور میں بات کروں گی، اور میں نے پہلے ویڈیوز بھی ایسی کی تھی جس میں اس کا جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے حوالے سے بھی اور اس ایشو کے حوالے سے بھی ہم جو سائیکولوجیکل اس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، خواتین ایسا کیوں کرتی ہیں، مرد یہ رویہ اختیار کیوں کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔